نے ایک بات یہ بھی ڈسکس کی ہے کہ 3 سے 6 مہینے کے اندر انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ایڈونچرزم کرے گا، ایل او سی کو ایکسپینڈ کر کے لے کے آئے گا. یہ دونوں سنیریو جو ہیں اس کے اندر اس وقت بھارت کا سارا جو میڈیا ہے یا ان کے دفاعی تجزیہ کار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، بس اسی پہ موجودہ حالت پہ ہی کمپرومائز کر لیں. کیسے دیکھتے ہیں آپ پاکستان اور پھر انڈیا اور پھر چائنا؟ لداخ میں جو ہوا اور یہ جو ایک ہوا ہے ان کا آپس میں انکاؤنٹر ہوا ہے، وہاں پہ بہت بڑی تنقید جو ہے وہاں پر کی جا رہی ہے، اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ انڈیا کیا سٹیپ اٹھائے گا، کتنا ریٹیلیشن ہوگی، کتنا اس کا جواب دیا جائے گا، ریجن میں کتنی انسٹیبلٹی آتی ہے، خطے میں کیا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں جو وہاں پہ دیکھی جا رہی ہیں. دیکھیں فورن اگینسٹ تو دونوں ووٹس ہوتے ہیں جب بھی ہے. ایک طبقہ وہ ہے کہ جی آپ پڑھ جائیں، جواب دیں، فلانا کریں، لیکن میرا نہیں خیال انڈیا کوئی جواب دے گا. انڈیا اسی تنخواہ پہ کام کرے گا، اسی کو وہ برداشت کرے گا اور چپ کر کے جو ہے اس میں سے نکلنے کی کوشش کرے گا. بالکل ٹھیک ہے، اور نکل کے ہماری طرف آئے گا. یہی سوال میں اٹھا کے نا چودھری صاحب کی طرف چلتا ہوں. چودھری ظہیر صاحب، اگر وہ انہوں نے اتنی ہیوی کنٹینجنٹ موو کر دی تھیں ایل او سی کے اوپر بھی اور ایل اے سی کے اوپر بھی، تو پھینٹ کیوں پڑ گئی جی اتنی؟ وہ مطلب فگر جو ہے اب انڈیا کی کچھ ویب سائٹس ہیں ان کے مطابق وہ 350 سے کم کا نہیں ہے، لیکن ڈیڈ باڈیز ریکور ہوں گی تو ان کی جو بھی ہیں ان کی ہلاکتیں یا شہادتیں تو انڈینز کے مطابق تو شہادتیں ہی ہوں گی نا جی. ان کی جو ہلاکتیں ہیں وہ ڈکلیئر کی جائیں گی. ٹھیک ہے، تو اگر اتنا بلڈ اپ کر رہے تھے تو پھینٹ کیوں پڑ گئی جی اتنی؟ میرا مطلب ہے کیونکہ انڈیا کا جو سٹینس ہے وہ کیا ہے، انڈیا کا سٹینس جو تمام ان کا میڈیا، جو ان کے پولیٹیکل پارٹیز اور پبلک جو چاہ رہی ہے، وہ یہ چاہ رہی ہے کہ سٹیٹس کو جو پرانے والا ہے وہ اس ایریے کے اوپر چائنا جو ہے وہ چلا جائے. اور لیکن چائنا اس چیز کو ریڈی نہیں ہے ایکسیپٹ کرنے کے. چائنا نے جو اچیو کرنا تھا وہ کر لیا ہے، اور جو بہت بڑی ایک کامیابی ہے چائنا کی، جس سے جو اس کے ایکسپینیشنز ڈیزائن تھے انڈیا کے، وہ ایکچولی بالکل کرٹیل ہو گئے ہیں، رک گئے ہیں. اور یہ ساری کی ساری اگر آپ اینالائز کریں تو وہ جو جنونی قسم کے بیانات تھے نریندر مودی کے، راج ناتھ جو ان کے ڈیفنس منسٹر ہیں، اجیت ڈوال کے، آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے جو بیان دیا تھا کہ جناب ہم یہ لداخ بھی کیپچر کریں گے، پھر ہم انڈین یہ جو جموں کشمیر اور گلگت بلتستان بھی لیں گے، اور اس کے علاوہ ہم نیپال اور بھوٹان. انہوں نے جو اپنا ایک ڈیزائن جو تھا وہ شو کیا، جس نے ایک چائنا کو ایک الارمنگ سچویشن میں ڈال دیا. اور چائنا کیونکہ ایک گلوبل پاور ہے اور آگے موو کرنے جا رہا ہے، اور انہوں نے ٹائملی اس چیز کو ایڈریس کیا اور ایک اچھا سبق سکھایا. اور یہاں تک سبق سکھایا، آج اجیت ڈوال آج کی تاریخ میں سوویت یونین میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ صلح صفائی کروا دی جائے. ابھی آپ یہ دیکھیں اس کا امپیکٹ پاکستان پہ کیا آئے گا. ڈیفینیٹلی اگر وہ ابھی 2 اسٹریٹجیز ہیں اس کے اندر، یا تو یہ ہے کہ وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور مان لیتے ہیں، گیو اپ کر دیتے ہیں انڈیا تاکہ چائنا کو، اور کیونکہ امریکہ کی طرف سے ان کو ٹوٹلی نو ہو چکا ہے. جس طریقے سے وہ سوچ رہے تھے کہ یو ایس اے کی عشیرباد ہے، اور اگر آپ نے دیکھا ہو جس طریقے سے آسٹریلیا کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے بیسز کا، آرمی کی یوز کرنے کا، ان کے ایون جو جاپان کے ساتھ کا جو جاپان بھی ہے. ہاں آسٹریلیا جاپان، یہ جو پورا ایکوارڈ ہے اس کے متعلق، وہ سارے کا سارا ایک عشیرباد ملی ہوئی تھی انڈیا کی. لیکن ابھی ٹوٹلی جو یو ایس اے نے اپنے آپ کو ایک سائڈ لائن کر دیا بیکاز آف کرائسس، پینڈیمک کرائسس، اکنامک کرائسس، اور ویسے بھی گلوبل پاور کے ساتھ تھوڑا سا پھٹا لینا مشکل ہوتا ہے. تو چائنا نے جو اپنے عزائم تھے حاصل کرنے تھے وہ کر لیے. ابھی پاکستان پہ کیا آتا ہے، پاکستان پہ اس کا کیا امپیکٹ آتا ہے؟ ڈیفینیٹلی ایک تھریٹ تو ہے. ظاہر ہے پاکستان اس کمپیٹیبل نہیں ہے ہندوستان کے، جس طریقے سے ہندوستان چائنا کے کمپیٹیبل نہیں ہے، چائنا کے ساتھ جنگ نہیں لڑ سکتا، اور وہ چاہ رہا ہے کہ اس طریقے سے صلح صفائی ہو. ابھی اس کی فردر موڈیلٹیز ہیں، وہ کن کنڈیشنز کے اوپر چائنا کے ساتھ کمپرومائز کرتا ہے، کیونکہ ان کے کافی سٹیکس ہیں، اور آگے وہ کیا چاہتا ہے. اور پاکستان کو جو بھی ایڈوائس ہے اس کی چائنا کی طرف سے کہ سلو اینڈ اسٹڈی، اسی لیے ہمارا جو پوسچر ہے وہ ڈیفینسو ہے. اسی لیے اگر آپ ابھی جو بات کر رہے تھے ابھی نندن کی، ہم نے بڑے پروٹوکول کے ساتھ اس کو بھیجا، کیونکہ پاکستان ہم افورڈ نہیں کرتے اور نہ ہی ہم چاہتے ہیں جنگ کرنا. لیکن آف کورس اگر ہندوستان کے عزائم ایسے ہوتے ہیں،
وہ جنگ مسلط کرتا ہے اور کوئی چھیڑ خانی کرتا ہے تو پاکستان ایٹ لیسٹ بھرپور جواب دینے کی کیپیسٹی رکھتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ابھی اس کی ڈپلومیسی جو ہے ہاں کافی سارے دوسرے فیکٹرز ہیں جو پاکستان نے ڈپلومیٹکلی ایڈریس کرنے ہیں اور یہ حکومت کا کام ہے جو کافی اچھے احسن طریقے سے پروبیبلی عمران خان نے اپنی سپیچز میں یونائٹڈ نیشنز میں وہ سارے کے سارے کیے ہیں. یہ جو اس وقت کی صورتحال ہے اپنے ارسلان بھٹی صاحب, اس وقت جو ہے وہ اپنا انڈیا جو ہے اس کا خیال ہے کہ ہم نے اگر ہم یہیں پہ بھی موقع کر لیں تو ہماری کامیابی ہوگی, جبکہ چائنیز کا خیال ہے کہ وہ جو ایڈورٹیزمنٹ نہیں آتی دل مانگے مور ہیں, چائنیز جو ہے وہ کہتے نہیں تھوڑا جا ہو ٹھیک. تو اور اب وہ اور اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ 1962 والی صورتحال پہ ہمیں بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی 1962 والی صورتحال پہ واپس جانا چاہیے اور کشمیر کو جو آپ نے انیکس کیا اپنے اندر وہ والا قانون سازی ختم کر دیں تو ہم بھی 1962 والی پوزیشن پہ چلے جاتے ہیں. تو اب دیکھیے انڈیا انٹرنل ڈیفیٹ کو قبول کرتا ہے یا وہ ایکسٹرنل ڈیفیٹ کو قبول کرتا ہے, کوئی ایک تو اسے گولی نگلنی پڑے گی. کیا خیال ہے بھائی صاحب؟ اصل میں جو مسئلہ ہے نا یہ اس کا چائنا کا اور یہ انڈیا کا یہ بڑا عجیب سا ہو گیا اس صورت میں کہ ان کے جو ان کے جو فارن منسٹر ہیں سبرامنیم, انہوں نے فون کیا, ایک سینئر ڈپلومیٹ ہیں ان کے وینگ یی چائنیز, ان کو فون کیا جی کہ اس مسئلے کو ہمیں اسٹینڈ آف کو ختم کرنا چاہیے دونوں مل کر, اور اس کے بعد یہ میٹنگ ہوئی ہے جو آپ آج جس کا ذکر کر رہے ہیں. اس کے اندر جو ان کے چائنیز ڈپلومیٹ تھے انہوں نے یہ بات کی جو آپ نے یہ کی ہے کہ جی ہم 1962 پہ جانے کو تیار ہیں اگر آپ 1962 والے جگہوں پہ پہلے پہنچ جائیں, ہم بھی وہیں پہ چلے جاتے ہیں, آپ بھی وہیں پہ چلے جائیں, اور جو انیکسچر آپ نے کیے ہیں, جو آپ نے یہ امینڈمنٹ کیا ہے یا یہ ختم کیا ہے, اس کو سارے کو ریورٹ کر کے واپس اسی سٹیٹس پہ لے آئیں جو آپ نے پہلے تھا آج سے کچھ عرصہ قبل تک. اب ظاہر ہے انڈیا اس کے اوپر تو مانے گا نہیں, لیکن انڈیا نے غلطی یہ کی کہ وہ LAC کو LOC سمجھ بیٹھا کہ ادھر سے بھی تھوڑا سا کچھ ہوگا اور ہم پاکستان سے جس طرح ہم تھوڑا بہت کرتے ہیں اسی طرح پاکستان جواب دے گا, چائنا بھی اسی طرح جواب دے گا اور بات ختم ہو جائے گی. لیکن یہ معاملہ 2 ٹینٹوں سے شروع ہوا ہے اور 2 پکٹس سے شروع ہوتے ہوتے اتنا زیادہ ہو گیا کہ ان کے آپ کے مطابق یا ان کے انڈین میڈیا کے مطابق 300-400 بندہ ان کا گیا. چلیں ہم اتنا نہیں کہتے, 100-125 بندہ تو ڈیفینیٹلی ہوگا, کیونکہ یہ تو بات طے تھی کہ دونوں سائڈوں نے ان کو ری انجیکٹ کیا نیا بلڈ, اور فوری لوگ وہاں پر پہنچے ہیں, انہوں نے ری انفورسمنٹ کی, وہاں پہ گاڑیاں گئی, اور لڑائی شروع اس بات سے ہوئی کہ وہاں پہ جو ٹروپس تھے جو وہاں پہ گشت کر رہے تھے روٹین کا چائنیز, ان کے ساتھ پنگا لیا انڈین فوجیوں نے, ان پہ کچھ آوازیں کسیں اور وہ بات بڑھتے یہاں تک چلی گئی کہ وہ ان کے علاقے میں گھس آئے. اس کے بعد وہ کرنل صاحب جو تھے وہ وہاں پہ مارے گئے, بڑے بہادر جو 57 انچ کے نہیں بلکہ 157 انچ کی چھاتی لے کر ادھر گئے تھے, انہوں نے چینیوں نے ان کو وہ ٹھوکا کہ آپ کو یاد کریں گے ساری عمر وہ لوگ. لیکن اس مسئلے پہ دیکھیں دونوں طرف انسانی جانیں جا رہی ہیں, یہ بھی ایک بات رکھنا چاہیے. اور اس کا جو امپیکٹ جس طرح ظہیر صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان پہ کیا ہوگا, چونکہ اگر انڈیا وہاں سے مایوس لوٹا ہے اور اس نے لوٹنا مایوس ہی ہے تو وہ ڈیفینیٹلی اپنی خفت مٹانے کے لیے, اپنی قوم کو تھوڑا سا مورال جو ان کا نیچے گرا ہے اس کو اوپر لانے کے لیے وہ پاکستان کے ساتھ پنگا کرے گا. مس ایڈونچر تو اس نے کرنا ہے, کیونکہ اس نے کبھی 73-72 سال سے پاکستان کو مانا ہی نہیں ہے کہ یہ آزاد مملکت بن گیا ہے اور یہ ہمارے خلاف ہے یا ہمارا نیبر ہے یا کچھ بھی آپ اس کو کہہ لیں. لیکن ایک بات طے ہے کہ اگر اس نے ادھر کا رخ کیا تو افواج پاکستان اور عوام پاکستان جو ہے یہ مل کر ایسا ٹھوک کے جواب دیں گے. میرا خیال ہے بھٹی صاحب کوئی بنتا نہیں ہے ادھر کا منہ کرنے کے لیے اسے حکیم سپا والے کی پھر دوائی شوائی لینی پڑے گی. وہ پیر صاحب بھی مانیں گے, ادھر بہت ہو گئی ہے مندر اور پتہ نہیں کیا ان کے جو مندر ہیں وہاں پہ وہ کریں گے. ادھر سے بہت ہو گئی ہے اس کے ساتھ. جی وہ ادھر سے نہیں, میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ مس ایڈونچر کرتے اس کو 100 بار سوچنا پڑے گا کہ اب پاکستان بھی جو ہے وہ آسان ہدف نہیں ہے کبھی بالکل ٹھیک ہے, اور اب تو بالکل ہی نہیں رہا. عوام میں اس حوالے سے کوئی فیلنگ نہیں ہے, عوام کرونا کھیل رہی ہے اس وقت تک, اگر آپ نے غور فرمایا ہو تو. ممتاز بھٹی صاحب دیکھیں, عوام کو سینسٹائز کرنا ہوتا ہے ان ایشوز کے اوپر گورنمنٹ نے, اور گورنمنٹ اس کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. رضوان صاحب اس کے اوپر جو ہم بات کر رہے ہیں دیکھیں چائنا انڈیا جو اسٹینڈ آف ہے اس میں ایک ٹرن آیا ہے. نمبر 1, میں میجر ظہیر صاحب جو بات کر رہے تھے اس سے اتفاق نہیں کرتا. ایک تو یہ کہ مودی نے پولیٹیکل پرائس چکائی ہے جب اس نے وہ آل پارٹیز کے اندر اسٹیٹمنٹ دی کہ جناب چین ہمارے علاقے میں نہیں آیا. یہ ایک سرنڈر تھا, پولیٹیکل سرنڈر تھا, اور اس کی پرائس اسے پے کرنی پڑی. اس کی
उसका नतीजा ये निकला कि वहाँ के जो रिटायर्ड और हाजिर सर्विस फौजी अफसरान हैं, उनके घर वालों ने जो है वो लेटर लिखा बिपिन रावत को, और उसमें उन्होंने सवाल उठाए हैं बहुत सारे, और संजीदा सवालात उठाए हैं, और उन्होंने कहा कि हम फौज के साथ हैं, लेकिन हमें बताया जाए कि हमारे जो प्यारे हैं जो कि अपने वतन के लिए लड़ते हुए मारे गए हैं, उनको क्यों डिसोन किया गया मोदी की तरफ से इस तरह से। तो ये एक तो 2-3 इवेंट जो ऊपर तले हुए। रिटायर्ड जो आर्मी के जर्नल हैं उन्होंने शदीद तनकीद की है मोदी के ऊपर। पहली दफा राइट विंग उसके ऊपर चढ़ दौड़ा है। राइट विंग ही मोदी की स्ट्रेंथ था बेसिकली। तो इतनी बड़ी पॉलिटिकल प्राइस पे करने के बाद मोदी ने अगर लड़ाई में जाना होता तो वो पॉलिटिकल प्राइस जो है वो पे ना करता, नंबर 1। इसका मतलब है कि चीन के साथ उनकी एंगेजमेंट मुसलसल इतने खूनी तसादम होने के बाद, जिसमें इनके कई दर्जन जो फौजी हैं वो मारे गए, पकड़ कर ले गए, 1 लेफ्टिनेंट कर्नल, 2 मेजर, 1 कप्तान, 10 फौजी जो है वो पकड़ कर ले गए, फिर उन्होंने वापस किए PLA ने। ये सारा कुछ होने के बाद भी उनकी एंगेजमेंट मौजूद है। उनकी एंगेजमेंट किस लेवल के ऊपर है? डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर है, मिलिट्री लेवल के ऊपर है। लेफ्टिनेंट जनरल कल मिले हैं। इट मीन्स कि जब कोई इस सतह के ऊपर एंगेज होता है तो जल्दी दोबारा तसादम के चांसेस जो हैं वो कम होते हैं। इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता, लेकिन चांसेस कम हो जाते हैं। पाकिस्तान के साथ उनकी एंगेजमेंट कितने अरसे से खत्म है, ना सिर्फ डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर, बल्कि आज प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की ये खबर है कि पाकिस्तान के जो हाई कमीशन है वहाँ पे कहा गया कि तादाद निस्फ कर दें आप दिल्ली के अंदर। तो ये सूरत पाकिस्तान के साथ जो उनकी है वो चाइना के साथ नहीं है, और वो चाइना के साथ लड़ने का खतरा मोल भी नहीं ले सकते। उनको जो उनकी स्ट्रेंथ है टेक्नोलॉजी की, स्पेस के अंदर जो उनकी बढ़तरी है, जो इकोनॉमी की उनकी बढ़तरी, वो बड़ी अच्छी तरह से अंदाजा है, और इस मौके के ऊपर वो ये गलती कभी नहीं करेंगे। रह गई बात पाकिस्तान की, देखें पाकिस्तान का मामला डिफरेंट है, और उसमें जूजू कश्मीर के अंदर जो मज़ामत है वो तेज़ हो रही है। जैसे वहाँ पे कत्लेआम आज ऑपरेशन किए गए हैं, वहाँ पर घरों से निकाल के लोगों को मारा जा रहा है और फिर ऊपर असला डाल दिया जाता है। जिस तरह से वहाँ पे वो कर रहे हैं उससे उनके अज़ाइम बड़े वाज़ेह हैं कि LOC के ऊपर या इंटरनेशनल बॉर्डर जो है उसके ऊपर पाकिस्तान के साथ इन्होंने चोंच चढ़ाए रखनी है। अब वो किस लेवल तक जाते हैं ये प्रेडिक्ट करना अभी इतना आसान नहीं है, लेकिन पीछे हटने के लिए तैयार नहीं।